بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت زور سے رو رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، آؤ اس کے پاس چلیں، یقیناً یہ بیمار ہے۔ تو میرے دوست نے کہا، بیمار نہیں بلکہ باطن میں عاشق اور ظاہراً مجنوں ہے۔ اس کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور اسے عبید مجنوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس نوجوان کا جسم کمزور تھا اور اس پر اون کا ایک جبہ تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، تعجب ہے اس پر جس نے تیری محبت کی حلاوت کو چکھ لیا، وہ کیسے تیری بارگاہ سے دور ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اسی بات کو دہراتا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا، اللہ کی قسم، مجنوں وہ ہوتا ہے جو اس مقام تک نہ پہنچا ہو۔ جب اس کو ہوش آیا تو پوچھنے لگا، آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا، شاید آپ کو دوا کی ضرورت ہے جو آپ کو اس بیماری سے شفا یاب کر دے۔ اس نے کہا، جس ذات نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے، دوا بھی اسی کے پاس ہے، لیکن جو بھی اس بیماری کا علاج کرانا چاہتا ہے وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، وہ علاج کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس بیماری کا علاج حرام کو ترک کرنے، گناہوں سے اجتناب کرنے، مراقبہ کرنے، رات کو نماز تہجد ادا کرنے میں ہے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ بہت زیادہ رویا اور ہم بھی اس کے ساتھ رونے لگے۔ پھر ہم نے اس سے کہا، ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ تو اس نے کہا، میں اس میدان کے شاہ سواروں میں سے نہیں ہوں۔ ہم نے اس کو قسم دی تو اس نے دعا کی، اللہ عز و جل ہمارے اور آپ کے اعمال صالحہ قبول فرمائے اور مغفرت کے ساتھ تمہاری میزبانی فرمائے، جنت کو تمہارا ٹھکانہ بنائے اور تمہارے اور میرے دل میں موت کی یاد ڈال دے۔ پھر ہم اس سے جدا ہو گئے، اس حال میں کہ ہمیں اس کی اچھے الفاظ پر مشتمل دعا بڑی بھلی لگی اور اس کے کلام اور نصیحت سے ہمارے دل زندہ ہو گئے۔ نصیحت چینل کے ناظرین، یہ تو ایک دیوانے کی حالت ہے جو کہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، تو ہم جیسے عقل مند اور دانا کا کیا حال ہونا چاہیے؟ تمہارا رب عز و جل تمہیں بلاتا ہے لیکن تم جواب نہیں دیتے، تمہیں توبہ کا حکم دیتا ہے مگر تم توبہ نہیں کرتے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں حاضر رہو اور تم ہو کہ ہر وقت غائب رہتے ہو۔ کب تک تم اپنی عمر ضائع کرتے رہو گے حالانکہ اس سے تمہیں کچھ نہیں ملا؟ کب تک اپنی لغزش کا بہانہ بناتے رہو گے اور تمہارے گلے میں اٹکنے والی موت کے معاملے کو طبیب کے پاس نہیں لایا جائے گا؟ تمہاری ہلاکت و بربادی ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جلدی کرو، وہ تمہارے قریب ہے، تم اس سے ہدایت اور توفیق کا سوال کرو۔ غم اور تنگی کو دور کرنے میں اسی کا قصد کرو کہ وہ اپنی بارگاہ کا ارادہ کرنے والوں کو رسوا نہیں فرماتا، اور اس عمل کے ذریعے قرب حاصل کرو جو اس کو پسند ہو۔ اس کی نافرمانیوں سے ڈرو اس لیے کہ وہ حاضر ہے، غائب نہیں، اور اسی سے مانگو اس لیے کہ وہ اپنے مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی وقت اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس کے سامنے گریہ وزاری کرو، قریب ہے کہ وہ تمہیں اپنی اطاعت کے لیے چن لے اور تمہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔
کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔